کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک ایک بندے کی بدر میں ضرورت تھی، اور کافر 950 تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینۃ المنورہ میں بھیجا تھا، حضرت عثمان تھے، حضرت ابو لبابہ یا دیگر صحابی۔ تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اور 2 بندے مل گئے، بہت غنیمت تھی، اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے۔ معاہدے کی پاسبانی کا درس عین جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، اور حضور علیہ السلام 3 دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے، صرف قضائے حاجت اور نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے، اور 3 دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا، صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ، اور منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ الجھاؤ، اختلاف رائے، یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں، آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو 2 مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے، اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لیں، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ 4 فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں، میری امت میں وہ موجود رہیں گی۔ موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں، تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے۔ پہلی خصلت الفخر فی الاحساب، حسب پہ، اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے حسب پہ اتراتا رہا ہے، اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بھی اتراتے نہیں ہیں۔ دوسری بات وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تان زنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا فلاں برادری سے تعلق ہے، یہ تان زنی نسب میں یہ انتہائی مکروہ اور برا کام ہے، لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فعل بد کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔
والاستسقاء بالنجوم، اور استسقاء بالنجوم یعنی ستاروں کے معاملے، یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں۔ والنیاحۃ، اور چوتھی چیز، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے سرہانے عورتوں کا بین کرنا، تو یہ بین کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکروہ ہے اور شریعت نے ناپسند کیا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا، منہ پر تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بہرحال موجود رہیں گی۔ اربع من کن فیہ حرمہ اللہ تعالی علی النار، چار چیزیں اللہ اکبر جس شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آتش سے محفوظ رکھے گا، وَأَعْصَمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ مَن مَلَكَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، حین یرغب، جب کسی چیز کی طرف رغبت ہو، وحین یرہب، اور جب کسی چیز سے ڈر ہو اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یشتہی، اور جب سخت بھوک لگی تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یغضب، اور جب وہ غصے میں آیا تو غصے میں بھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اپنے آپ پہ قابو رکھا۔ جو ان چار مواقع پر اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آتش دوزخ سے بھی اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَأَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، چار چیزیں جس شخص میں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ من آوى مسکینا، جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دیا، وَرَحِمَ الضعیف، اور کمزور پہ رحم کیا، وَرَفِقَ بِالْمَمْلُوک، اور اپنے غلام پہ ملازم پہ نرمی کی، وَأَنفَقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اور والدین پر مال خرچ کیا۔ تو یہ چار خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازیاں نصیب فرمائے گا۔ اربع من اوتیہن، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ پہلی چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی جس کو زبان مل گئی، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا جس کو دل نصیب ہو گیا، وبدن علی البلاء صابر، اور مشکلات اور مصائب پر جس کو بدن صبر کرنے والا نصیب ہو گیا، وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ، اور ایسی عورت مل گئی کہ جو اس خاوند کے مال میں اور اپنی جان کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے۔ تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئی اس کو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی۔ اربعون من سنن المرسلین، چار چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، صرف ایک نبی کی نہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا اور حضور سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں سب نبیوں کی یہ سنت ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ الحیا، پہلی چیز حیا، یہ سنت انبیاء ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کمواری لڑکی سے جو پردے میں سمٹی ہو اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو حیا نبیوں کی سنت ہے۔ دوسری چیز والتعطر، خوشبو لگانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ اربع من سعادت المرء، چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں، کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکون زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو۔ وَخُلَطَاءُ